آج انشاءاللہ ہم سورۃ مریم کی آیت نمبر 83 پڑھیں گے، 83۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے شیاطین کو کفار پر۔ تو شیطان جو ہے وہ کفار کے ساتھی ہوتے ہیں، اہل ایمان پر کبھی غلبہ نہیں ملتا۔ اہل ایمان کو وہ چھو سکتے ہیں، وسوسے ڈال سکتے ہیں، لیکن غلبہ ہمیشہ کفار پر ہی ملتا ہے۔ یہی بات اللہ نے یہاں کہی۔ سورۃ زخرف میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے آیت نمبر 36 میں کہ جو رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر دیتے ہیں، ہم ان پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو جو اللہ کا باغی ہے، اللہ کی توحید میں شرک کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہے یا آخرت کا منکر ہے، تو ایسے لوگوں پر شیطان چھوڑ دیے جاتے ہیں، وہ ان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، وہ انہیں خوب اکساتے ہیں۔ جب یہ ساتھی بن گئے، کیونکہ شیطان نے تو یہی چیلنج کیا تھا، اے اللہ مجھے مہلت دے، میں آگے سے، میں پیچھے سے، میں دائیں سے، میں بائیں سے اس انسان پر حملہ آور ہوں گا اور تو ان کی اکثریت کو اپنا ناشکرا پائے گا۔ تو شیطان تو ہمارا ازلی دشمن ہے۔ اب جو شیطان کو دوست بنا لے تو یقیناً بہت بڑی خطا ہے۔ ابھی شیطان جب دوست بن جاتے ہیں تو حق کو باطل بنا کر اور باطل کو حق بنا کر پیش کرتے ہیں، اس کو ابھارتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ان کے لیے ان کو اکساتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے اس آیت میں کہ آپ ان کی شرارتوں سے پریشان نہ ہوں۔ یہ تو بد نصیب ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے دشمن کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ جب دشمن دوست بن جائے گا اور دشمن کا مقصد بھی یہ ہوگا کہ وہ ان کو جہنم میں داخل کرے، ان کو اللہ کا باغی ثابت کرے، تو پھر یہ کب قرآن مجید کی آیات پر ایمان لا سکتے ہیں؟ انہیں تو جو حق کی دشمنی ہے یا باطل پرستی جو ہے وہ شیطان کے اکسانے کی بنا پر ملی ہوئی ہے۔ تو یہ شیطان ہے جو ان کو اکساتا ہے۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، تو آپ ان پر جلدی نہ کیجئے۔ ان کو اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے، اس مہلت تک ان کو آزادی ہے۔ اللہ غالب ہے، یہ اللہ کے قبضے سے باہر نہیں ہے، لیکن اللہ حکیم بھی ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ ان کو مہلت دی جائے، اور مہلت اس لیے دی جائے کہ ان میں اگر کوئی خیر ہے تو یہ حق کو قبول کر لیں، اور اگر ان میں خیر نہیں ہے، یہ حق کی دشمنی میں اندھے ہو گئے ہیں، تو پھر یہ جتنے عرصے رہیں گے اپنے گناہوں کو سمیٹتے رہیں گے، اور پھر اللہ ان کو پکڑے گا، پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ تو آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے کہ ان پہ جلدی سے عذاب آ جائے۔ انما نعد لہم عدا، ہم ان کے لیے خوب گن رہے ہیں، ہمارے سانس بھی گنے ہوئے ہیں، ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ تو ہم تو مالک کے پورے قبضے میں ہیں، پوری انسانیت مالک کے قبضے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک سانس کو گن رہا ہے۔ ان کے لیے جو مہلت ہے، جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی اللہ ان کو پکڑ لے گا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، پھر اللہ تعالیٰ مقابلہ کرتا ہے کہ دیکھو آخرت میں مومنین کا کیا حال ہوگا اور اللہ کے باغیوں کا کیا حال ہوگا۔ مومنین رحمان کی طرف اکٹھے ہوں گے، کیسے؟ مہمان بنا کر، وفد کی صورت میں وہ رحمان کی طرف متقی لوگ اکٹھے ہوں گے۔ اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے کہ اس کی مہمانی، اور جب مالک کے بندے مہمان ہو تو پھر اس کی جو عزت ہوگی وہ ہمارے تصور سے بھی باہر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ مہمانی کرے گا اہل ایمان کی
اور جنت میں داخل کرے گا، ان کی خطاؤں کو معاف کرے گا، وہ پل صراط پر سے تیزی سے گزر جائیں گے، اللہ کے پاس وہ حاضر ہوں گے وفد کی شکل میں، اور انہیں مرحبا کہنے والے فرشتے ہوں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، دوسری طرف نقشہ کھینچا ہے مجرموں کا، ہانک کر لے جائے جائیں گے۔ یہ عزت احترام کے ساتھ مومنین پیش ہوں گے، متقین پیش ہوں گے، اور مجرم لوگ انہیں ہانکا جائے گا جہنم کی طرف، انہیں دھکیلا جائے گا جہنم کی طرف، وردا، اس حال میں کہ انہیں سخت پیاس لگی ہوگی، سخت پیاسے ہوں گے۔ حشر کی گرمی، زمین میں اللہ کی طرف سے جو سختی اور گرمی ہوگی کہ لوگ پسینوں میں نہائے ہوئے ہوں گے، تو ان کا پیاس سے برا حال ہوگا، اور پیاس جب لگے ہو تو بندے کو ٹھنڈے پانی کی حاجت ہوتی ہے، لیکن انہیں تو آگ کی طرف دھکیل دیا جائے گا کہ تمہارا مقام جہنم ہے۔ لا یملکون الشفاعہ، کوئی سفارش کا مالک نہیں ہے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لے رکھا ہے، یعنی رحمان نے جس کو اجازت دی ہوئی ہے۔ تو شفاعت الکبریٰ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ وہ شفاعت کبریٰ یہ ہے کہ امتحان جب شروع نہیں ہوگا تو ساری انسانیت وہ سب سے پہلے آدم کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، ہمارا حال دیکھیے، اور اللہ سے دعا کریے ہمارے لیے، اور وہ کہہ دیں گے کہ نہیں، میں نے تو جو اللہ کی نافرمانی کی تھی، گندم، وہ درخت، گندم کا ذکر تو آیات اور حدیث میں نہیں ہے، اس درخت، جس درخت سے مجھے منع کیا گیا تھا، میں نے وہ درخت کھایا تھا۔ آج اللہ نے پوچھ لیا کیوں کھایا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ ایسے ہی وہ کہیں گے تم ابراہیم کے پاس جاؤ، پھر نوح کے پاس جاؤ، بھیجتے جائیں گے انبیاء آگے سے آگے، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے، اور پھر آپ سجدے میں گر جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو مجھے اللہ وہیں سکھائے گا۔ پھر اللہ کہے گا محمد مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو سفارش کبریٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، لیکن اس کے بعد جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر جہنم میں جلنے والے گنہگار مسلمانوں کی سفارش پھر وہ انبیاء بھی کریں گے، صالحین بھی کریں گے، معصوم بچے بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، اللہ کے اذن کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ نہیں۔ تو یہ شفاعت مشرکین مکہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم جن کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، جن کی ہم بندگی کرتے ہیں، جن کو ہم راضی کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گی۔ اور اسلام میں شفاعت بِإِذْنِ اللہ کی بالکل تصور موجود ہے، زبردستی نہیں، اللہ سے اوپر ہو کر نہیں، بلکہ اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اور اجازت میں دیکھیے، سب سے پہلے جس کو اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، جس کو اللہ اجازت نہیں دے گا وہ سفارش نہیں کر سکے گا۔ سفارش کس کی کرنی ہے، اس کی اجازت بھی اللہ ہی دے گا کہ کس کی سفارش تم کر سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو جب سفارش کی اجازت ملے تو جائیں اور اپنے بیٹے کو بخشوا لائیں، ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ملے تو جا کر اپنے والد کو بخشوا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے تو آپ اپنے چچا ابو طالب کو بخشوا لیں کہ اللہ اس کو بخش دے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی تو اللہ آخر میں یہ کہے گا کہ جاؤ، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال لاؤ۔ رائی سے کم ایمان والے بھی نکلیں گے، اور اس کے بعد آپ کہہ دیں گے کہ اب تو جہنم میں صرف وہ ہے جس کو قرآن نے روک دیا ہے، یعنی کافر، مشرک اور منافق، ان تین کی سفارش کوئی نہیں کر سکے گا۔ تو پہلی بات، جس نے سفارش کرنی ہے اس کا انتخاب بھی اللہ کرے گا، جس کی سفارش کرنی ہے اس کی اجازت بھی اللہ دے گا،
اور کوئی کسی مشرک کافر منافق کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو شفاعت اللہ کے اذن کے ساتھ ہے، اور یہی بات اللہ نے یہاں کہی کہ کوئی سفارش کا مالک نہیں ہے سوائے اس کے جس نے رحمان سے اجازت لے رکھی ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے۔ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹیوں کی بات اللہ زیادہ مانتا ہے، ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں۔ آج مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہہ کر اللہ کا جز بنا رہے ہیں، اللہ کا حصہ بنا رہے ہیں، بدترین قسم کا شرک ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی اولاد بنا لی اور سمجھے کہ یہ سفارش کریں گے، حالانکہ سفارش کا اختیار تو کسی کو نہیں ہے، اور یہ اولاد بلانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم تو بہت بھاری بات زبان سے نکال رہے ہو، تم نے تو بہت بڑا مجرمانہ قدم اٹھایا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ کی اولاد ہے، وہ جو بے نیاز ہے اس کے لیے اولاد ٹھہرانا بہت بڑا جرم ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اس بات سے، وتنشق الارض، اور زمین شک ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ بات اللہ کی مخلوق کو بھی برداشت نہیں ہے۔ یہ مخلوق آسمان، زمین اور پہاڑ یہ اللہ کے تکوینی حکم کے پابند ہیں، اس لیے خاموش ہیں، ورنہ یہ بات تو اتنی بڑی ہے کہ اس بات کو کہنے پر آسمان پھٹ جاتا ہے، زمین شک ہو جاتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ مالک کی عظمت کیا ہے، اور وہ اللہ کے حکم تکوینی کے ماتحت ہیں، اس لیے وہ اللہ کی حکمت کے تحت خاموش ہیں۔ ورنہ اس بات پر تو پوری کائنات کو غصہ آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے شریک مقرر کر لیے، اللہ کی اولاد مقرر کر لی۔ پھر فرمایا ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد، وہ اس کا دعویٰ کر دیا، اولاد کا دعویٰ کرنے کی بنا پر قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وما ينبغي للرحمن، نہیں ہے لائق رحمان کے ان يتخذ ولدا، کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ اولاد ہمیشہ باپ کی نسل میں سے ہوا کرتی ہے، باپ کی پوری خصوصیات اس کے اندر ہوتی ہیں۔ مالک تو اللہ تو بے مثل بے مثال ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو مختلف کاموں میں جس کو معاونت کی ضرورت ہو، اسے کام سنبھالے نہ جائیں، کاروبار اس سے ہو نہ سکے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی بیٹا ہوتا اور میرا بیٹا میرے کام میں میری تائید کرتا، میرا تعاون کرتا۔ مالک الملک کو تو کسی تعاون کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ مالک الملک ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ پھر اولاد اس کو چاہیے جو خود کمزور ہو رہا ہو، کمزوری کی وجہ سے اس کے اندر قوت نہ رہی ہو، اور وہ سمجھتا یہ ہو کہ میرے بعد میرا کوئی وارث ہو جو میرے کام کو سنبھال لے، میری جائیداد کو سنبھال لے۔ اس کو وراثت کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی وارث ہو، اس کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مالک الملک کو تو کسی ایسی کمزوری لاحق نہیں کہ وہ کمزور ہو رہا ہو، نعوذ باللہ، وہ تو جیسا ہے ازل سے ہے، ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ اس کے لیے اولاد گھڑنا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جس کو نام زندہ رکھنے کا جو محتاج ہو کہ میرا نام چلے، میری اولاد ہو، میرے بعد لوگ میرا نام لے کے یہ فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے پوتے ہیں، فلاں کے پڑ پوتے ہیں، فلاں کا خاندان ہے،
جس کو نام زندہ رکھنے کے لیے اولاد کی حاجت ہو وہ انسان ہے۔ تو اللہ مالک الملک وہ تو تعریف کیا گیا ہے، تو اس کے لیے تو لائق ہی نہیں کہ کوئی اس کی اولاد ہو، وہ اولاد کا حاجت مند ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اس کی اولاد گھڑ لی جبکہ رحمان کے لائق ہی نہیں ان یتخذ ولدا، کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ اس لیے اللہ کو شرک پر سب سے بڑا غصہ آتا ہے۔ آدمی شرک کو پہچانے، شرک کے اندر مالک کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ شرک اللہ کی عظمت کا انکاری ہے۔ شرک کرنا یہ ہے کہ آدمی سمجھے کہ نعوذ باللہ اللہ میں کمزوری ہے، یہ اللہ کے شریک ہیں، اور یہ شرکت جو ہے مختلف کاموں کے اندر وہ انجام دیتے ہیں۔ جیسے لوگوں نے نظریے بنا رکھے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کائنات کے ذرے ذرے پر اپنا حکم چلاتے ہیں۔ اب وہ جو لوگوں کو مال تقسیم ہونا ہے وہ ان کے ذریعے سے مال تقسیم ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے لوگوں کے اندر مختلف خیر عمر تقسیم ہوتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اب یہ کام اللہ نے ان کے ذمہ ڈال دیا ہے۔ یہی مشرکین مکہ کا نظریہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے ان کے ذمہ کام لگا دیا، کسی کے ذمہ بارش برسانا لگا دیا، کسی کے ذمہ اولاد دینا لگا دیا، کسی کے ذمہ یہ کہ وہ کسی کو رزق دے، اس نے تقسیم کر دیے کام۔ حالانکہ فرشتے کارندے ہیں، بے بس کارندے ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ بس اسی پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور بہت بڑی خوشخبری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اس حالت میں وہ مر گیا، اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے۔ توحید کا اقرار بہت بڑا اقرار ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ کلمہ اتنا اونچا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے کوئی ایسی عبادت کوئی کلمات سکھا جسے میں کہہ سکوں، تو اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ کہا کر۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ تو ساری مخلوق کہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات ہی اتنی اونچی ہے کہ ساری مخلوق بھی کہے پھر بھی یہ بات بہت اونچی ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا اور اس کا وظیفہ جپنا، ہر وقت آدمی یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ساری عظمتیں اللہ کے لائق ہیں۔ وہ ہر عیب سے بری ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عظمت والا ہے۔ بس یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہماری زبان سے یہی کلمات نکلنے چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔